بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ جو وقت ہے یہ ہے جی عادات کا. ان 7 عادات پہ ہم بات کر رہے تھے جو کامیاب لوگوں کی ہیں اور جنہیں اپنا کر ناکام لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، اس وقت بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آج غالباً آپ کچھ ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہیں جہاں دونوں جو ہوتی ہیں پارٹیاں وہ جیت جاتی ہیں، جس کو ہم ون ون کہتے ہیں. جی بالکل. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیت تو ہمیشہ ایک کی ہوتی ہے؟ جی بالکل. یہ جو ہے چوتھی عادت ہے کہ اور اسٹیفن آر کوی کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر جو ہم 3 پہلی عادات پہ بات کر چکے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ وہ آپ کو سیلف کنٹرول دیتی ہیں. تو جتنا آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہوگا اتنے آپ کے تعلقات دوسرے لوگوں سے اچھے ہوں گے. اور اس میں سب سے پہلی عادت جو ہے وہ سب کی جیت کا سوچنا، یا انگلش میں ہم اس کو کہیں گے تھنک ون ون. اوکے. اس کی یہ ویسے سوچنے میں تو بڑی آسان عادت لگتی ہے، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں تو یہ مشکل ہے. کہ مجھے کیا پڑی ہے آج کل تو ویسے بھی نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندہ اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو اس میں سب کا کیوں سوچوں، میرے پاس تو اپنے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو دوسرا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پورا آج کل کا معاشرہ ہے وہ کمپٹیشن پہ ہے. جی. اور یہ کمپٹیشن جو ہے ہمارے جو آپس کے بہت ہی پیارے تعلقات ہیں، جو بہت ہی پیارے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، چچا تایا کے، ان رشتوں کی خوبصورتی کو بھی کھا گیا کہ بس میرے پاس جو چیز ہے وہ کسی اور کے پاس نہ ہو، میرا بچہ سب سے آگے نکلے، میرے پاس سب سے اچھا ڈریس ہو، میرے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو، میرا گھر جو ہے وہ کسی بہت اچھی لوکیشن پہ بڑا خوبصورت گھر ہو، میرے گھر میں جیسا فرنیچر ہو وہ ویسا کسی کے پاس نہ ہو. تو اس حالات میں، اور پھر دوسرا اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں انٹینشنلی ہم بچپن سے ہمارے سسٹم میں گھسی ہوئی ہیں. جیسے ہمارے ہاں صرف ایک چیز کو لیا جاتا ہے بچپن سے، گریڈ. میرے بچے نے جی A گریڈ لیا. ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اسے کلاس میں ٹاپ پوزیشن لینی چاہیے. حالانکہ یہ پرسنالٹی کا ایک رخ ہے کہ آپ پڑھائی لکھائی میں جو ہے کتنے ماہر ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. اور ہو سکتا ہے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کے علاوہ اس کی دوسری خصوصیات رکھی ہوں. تو ایک گھر میں بھی جہاں پہ زیادہ بچے ہیں، 2 سے زیادہ بچے ہیں، ماں باپ اس بچے کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے تو جو بچہ A گریڈ لیتا ہے بڑے فخر سے ماں باپ بتاتے ہیں ہمارے بچے نے A گریڈ لیا، ہی از سو ونڈرفل، یہ کتنا کیوٹ بچہ ہے، اس کی ٹیچرز اس کی تعریفیں کرتی ہیں. اور وہ بچہ اگر اس کا کوئی بہن بھائی وہ پڑھائی میں اتنا تیز نہیں ہے تو وہ انفیریئر فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. عام معاملات میں آپ دیکھیں جہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوں گے، اگر کوئی اپنے بچے کی تعریف کرتا ہے تو وہ دوسرا بھی کہتا ہے کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ بھی کلاس میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. تو ہم شروع سے ہی ایک ایسے معاشرے میں ہماری پرورش ہوتی ہے جس میں کمپٹیشن ہے. تو ون ون سچویشن جو ہے وہ آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا سکھاتی ہے. اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت وافر مقدار میں بنائی ہے. سورج روشنی دیتا ہے، کتنی زیادہ فصلیں جو ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، کتنے زیادہ مختلف رنگ ہیں ان کے، کتنے زیادہ مختلف ذائقے ہیں ان کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے وہ مختلف پروفیشنز بنائے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو آج اس اصول کو لیتے ہوئے سب کے احساسات کا خیال رکھنا، سب کی جیت کا سوچنا، ویسٹ جو ہے وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گیا ہے. اگر آپ اپنے معاشرے سے کمپیئر کریں تو یہاں پہ اگر کوئی بندہ پیچھے رہ جاتا ہے تو کوئی اسے ہاتھ نہیں پکڑاتا، لیکن وہ
آپ کے لیے ڈسیبلڈ ہیں, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بچہ ہے, کسی خاتون نے شیرخوار بچہ اٹھایا ہوا ہے, وہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں, وہ اس کے ٹرین یا بس میں چڑھنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ سڑکوں سے یا ایسی چیزوں سے جہاں پہ عام لوگ گزرتے ہیں وہاں سے دور کر دیتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن ہمارا رویہ اس کے برعکس ہے. یہاں پہ ایک بڑی اچھی مثال ایک اسکالر نے دی تھی کہ اگر جو ہے آپ اپنے خوشیوں کے علاوہ سب کو خوشیاں بانٹیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے, لیکن اگر آپ سب کی خوشی کا خیال نہیں رکھیں گے تو اکیلے تو آپ بھی خوش نہیں ہو سکتے. اور پھر اس میں اس نے مثال دی ہے کہ اگر آپ سب کا نہیں سوچتے تو اسٹیفن آر کوی کہتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے خلاف حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہر چیز پہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں, دوسرے کا خیال نہیں کرتے, تو آپ دوسرے کی کامیابی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے خول سے, ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے, تو آپ لوگوں کے بارے میں بری باتیں کرنے سے پرہیز نہیں کرتے, اور دوسروں کے احساسات کو, ان کے جذبات کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو اس لیے ہمیں پریکٹیکل لائف میں سب کی جیت کا سوچنا چاہیے. پھر اس نے بک میں اور بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر جیسے ایک بندہ جو ہے صرف اپنی اگر جیت کا سوچے گا تو وہ ہر صورت میں دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوگا. وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ اس بات میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے لیکن دوسرا بندہ میرے سے کم تر ہی ہو. اچھا, یہ جو یہی اس کا تعلق تو ہماری ایک ایسی تربیت سے ہے جو ہم جب پہلی جماعت میں اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں تو وہاں سے کمپٹیشن اس کا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ میں کئی جگہ پڑھ رہا تھا کہ ویسٹ میں اب جو 5ویں جماعت تک کے بچے ہیں وہاں امتحان ہی نہیں لیا جاتا, تاکہ وہ ایک کمپٹیشن والی جو صورتحال ہے اس سے نہ نکل بلکہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو ہے اس کو امتحان. ہمارے ہاں تو پہلی کلاس سے, تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بچے کو ہم نے پیدا ہوتے ہی کمپٹیشن میں ڈال دیا 5. تو جو بات آپ کریں کہ اس طرح سے کرنا چاہیے, تو کیا اس کا پہلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو پہلے کمپٹیشن سے باہر نکالیں اور اسے ون ون صورتحال میں لے کے جائیں, اور اسے یہ سمجھ میں آئے کہ دوسرے کی خوشی ہی اس کی خوشی ہے, تو پھر تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن جب میری عمر میں آ جائے گا تو میں کہاں, مشکل ہے. جی بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بچوں میں کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرائنگس میں اچھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اب ایجوکیشن سسٹم وہ اسکل بیسڈ یا آؤٹ کم بیسڈ کرتے ہیں کہ ایک بچے کو 5ویں گریڈ تک یہ کمپیٹنسیز یا یہ مہارتیں حاصل ہو جانی چاہیے کہ اس کو ورڈز کی پہچان ہو, اس کے اخلاق اچھے ہوں, اس کو ڈرائنگ اچھی آتی ہو, اس کو اپنا جو لسننگ سکلز ہیں اس میں وہ بہتر ہو جائے, وہ چیزوں کو پہچان سکتا ہو, اور جیسے وہ اپنے لیے جو ہے گھر میں اگر اس کے امی ابو نہیں ہیں تو اسے پتہ ہو کہ یہ چیزیں کھانی سیف ہیں, وہ فریج سے نکال کے لیے اپنا سینڈوچ وغیرہ بنا لیتا ہو. تو کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے, اپنے ذات کا بھی, اور پھر اس کی خوابیدہ صلاحیتیں کھل کے سامنے آتی ہیں. کیونکہ ریڈنگ جو ہے, ریڈنگ میں میمورائز کر کے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے مطابق گریڈ لینا صرف اس بچے کی پرسنالٹی کا ایک پہلو ہے, لیکن اس میں اور بہت ساری جو ڈرائنگ کی ویلیوز ہیں, جو اقدار ہیں, ہماری روایات ہیں, ان کو وہ کتنا اپنے اندر سموتا ہے, اس کا ڈیفینیٹلی وہ بچپن سے ہی اسے ایسی ٹریننگ دی جائے گی کہ وہ اپنے ماحول کا بھی خیال کرے. اب آپ اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں کہ کیونکہ ہم اپنی ذات کے علاوہ دوسرے لوگوں کا نہیں سوچتے تو ہم اپنے گھر کو صاف کر کے گند جو ہے وہ گلی میں پھینک دیتے ہیں. ہماری آبادیاں جو ہیں اس وقت ان میں بڑے بڑے کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. پھر جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہم اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا
کہ میں ایک غلط روایت ڈال رہا ہوں، اور جن لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ اس پریشر میں آ جائیں گے کہ اب میں اپنے بچے کی شادی کروں تو میں بھی اتنا ہی خرچہ کروں، میں ہی بھی اتنے ہی کھانے دوں. اور پھر ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ اگر تم کسی کو دے نہیں سکتے، ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے سامنے وہ چیزیں بھی نہ رکھو کہ اس کا دل برا ہو. تو اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کی وجہ سے کرپشن بھی بڑھتی ہے کہ ایک بندہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے برابر کا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ غلط طریقے سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح پھر اگر وہ جائز طریقے سے نہیں کر سکتا تو پھر وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط باتیں کر کے دوسرے شخص کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا ٹو سیٹسفائی اپنی جو اندر کی فیلنگ ہے کہ میں نے چلیں خود میری جیت اسی میں ہے کہ دوسرا میرے سے کم تر نظر آئے. تو یہ کیسے، اب کس طرح سے ہم سٹیپ طے کریں کہ ایک جو ون ون سچویشن ہے اس کو بڑے جو کہ پختہ عادت والے ہیں وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں، ینگسٹر ہمارے کیسے سیکھ سکتے ہیں، بچے کیسے سیکھ سکتے ہیں، تو کہاں سے اس کا اس عادت کو، کیونکہ عادتیں ایک تو جو پختہ ہو جاتی ہیں، اب اسٹیفن آرکوی تو کہتا ہے کہ عادتیں بری چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ذاتی تجربہ کتنا ہے. کتابی باتیں اور ہوتی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ایون کوئی ناخن کاٹ رہا ہے، کوئی ہونٹ کاٹ رہا ہے، کوئی اور عادتیں ہوتی ہیں، اتنا مشکل یعنی ہوتا ہے ان کو چھڑانا کہ بھئی آپ یہ نہ کریں. ایون میری کلاس میں جہاں ایم اے کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، بچے بچیاں دونوں بیٹھے ہوئے، ان کو کہہ کے تھک جاتا ہوں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ ایک عادت، پہلی بات تو یہ کہ ایک عادت کو چھوڑنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے، اور پھر یہ کہ اس عادت کو اپنانا جس میں دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا جائے. بالکل جی، آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن عادت جو ہے ایک چیز جب آپ بار بار کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. ٹھیک. تو غلط عادتوں کو چھوڑنے کے لیے پہلے تو ان کا آئیڈینٹیفائی ہونا کہ آپ یعنی کمپٹیشن کی عادت ہماری پختہ ہو چکی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ناخن کاٹنے کی ہے، ہونٹ کاٹنے کی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ریئلائز کریں کہ یہ آپ کی عادت بری عادت ہے. ٹھیک. آپ کو اپنے پوٹینشیل سے اپنے آپ کو ہی کمپیئر کرنا چاہیے، کسی دوسرے کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. کہ جیسے اگر میں آج اپنی عادت تبدیل کرنا چاہتی ہوں تو میں دیکھوں کہ میں نے کیوں میں کسی سے کمپیٹ کروں نا، میں اپنے رب سے آخرت میں کمپیٹ کروں، جس کا نیکی میں مقابلہ جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. بلکہ کل میں ایک بڑی اچھی وہ اشفاق احمد اللہ بخشے دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرا رزق مقرر کیا ہوا ہے تو میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں تو میں اتنا ہی صدقہ بھی کیا کروں گا. تو وہ جتنا گھر میں راشن ڈالتے تھے اتنا ہی راشن جو ہے وہ انہوں نے صدقہ بھی کرنا شروع کر دیا. تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کتنی غیر ضروری چیزیں ہیں، انہوں نے وہ غیر ضروری چیزیں کٹ کی اور اتنا ہی پیسہ جو ہے وہ صدقہ کرنا شروع کر دیا. پھر ان کے بچے جب اسکول میں پڑھنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کیا کہ اپنے بچے جتنا اسکول کا خرچہ ہوتا تھا اتنا ہی وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے تھے ان کو اسکول میں ڈلوا دیا، وہ ان کا بھی خرچہ کرتے تھے. تو اب دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز کم نہیں پیدا کی. وسائل کے حساب سے صرف مجھے اپنی سوچ کو درست کرنا ہے، اور پھر سوچ کو درست کرنے کے ساتھ اپنے آپ سے عمل کا آغاز کرنا ہے. غلطی ہم تب کرتے ہیں جب ہم دوسروں اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی دوسرا کام کرے تو میں پھر کروں گا. جب میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو میرے یہی کام ہے کہ میں اپنی ذات سے شروع کروں. سب سے پہلے تو اپنی سوچ میں تبدیلی لے کے آؤں کہ اگر خوشی سب کو مل جاتی ہے تو میری خوشی میں بھی اسی میں ہے، اور میں کمپیٹ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈال رہا ہوں. اگر کسی کا بچہ لائق ہے تو وہ ایک اسپیکٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے میں دوسری کوالٹیز ہوں. اور یہ ایک اتنی بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں بن گئی ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے،
حالانکہ اگر آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ایک ڈاکٹر، میں خود ڈاکٹر ہوں، لیکن ایک عام بندے کا اتنی بیماریوں سے واسطہ نہیں پڑتا جتنی پریشانیاں آپ لوگوں کی ایک ڈاکٹر سنتا ہے اور اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ عام حالات میں تو ایک فیملی میں کوئی کینسر کا ایک آدھی مریض کسی نے دیکھا ہوگا، یا کوئی بہت زیادہ سیریس مریض بھی کم ہی لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن ایک ڈاکٹر تو روز ہی پریشانیوں کو فیس کرتا ہے، روز اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم اپنی جو ذاتی پوٹینشیل ہے اس کو زیادہ گروم کریں تو وہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ جیسے اس نے ایک ٹرم یوز کیا ہے کہ ہر سچویشن میں آپ دیکھیں کہ سب کی خوشی کس میں ہے، اس سے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر جو بھی پریکٹیکل سچویشن آئے آپ اس میں سوچیں کہ اس میں اگر میں اپنی بات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں معاملہ طے کرنے کے لیے تو میری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس سے دوسرا بندہ خوش ہو جائے گا اور اس کا کوئی ایسا تیسرا حل نکلے گا جو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں آؤٹ آف باکس پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے جتنی نئی انوینشنز انہوں نے کی ہیں، جتنے نئے ریسورسز جو ہیں، آج ہم بھی سولر انرجی یوز کر رہے ہیں لائٹ کے لیے، اب ونڈ انرجی بھی آ گئی ہے، لیکن ہر چیز کا وہ آؤٹ آف دا باکس حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ایک اپنی ذات کو بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم صرف اپنی ہی جیت کا نہ سوچیں، کیونکہ جتنے لوگ جو ہیں وہ ایک مسئلے پہ بیٹھ کے زیادہ سوچیں گے اتنا اس کا بہتر حل نکلے گا۔ بالکل پریکٹیکلی بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا کھلا کر لیں تو لوگ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایزی فیل کرتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں کہ اس بندے سے بات کی جا سکتی ہے، یہ بات کو سمجھتا ہے اور ہمیں گنجائش دینے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو صرف اپنے ہی بات پہ اسٹک کرے اور دوسرے کے ایموشنز کو، احساسات کو جو ہے وہ ویلیو نہ کرے تو لوگ اس بندے سے پھر کنی کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ان کو کچھ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کوئی سودا خریدنے جاتے ہیں تو کسی ایک بات پہ ہمارا طے ہو جاتا ہے آفٹر بارگیننگ، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی، ہمارے لیے بھی یہ فائدہ مند رہا، اور وہ تو دکاندار یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چلو مجھے بھی 4 پیسے جو ہیں وہ مل ہی گئے ہیں، تو دونوں جو ہے اپنے اپنے طور پہ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور ایک ون ون سچویشن اس کو کہا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، جیسے کئی دفعہ بارگیننگ میں آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ کئی دفعہ کئی دکاندار ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہ آپ کی بات نہ میری بات، وہ آپ اگر اس بات پہ پیسے دینا چاہتے ہیں چلیں بیچ کی کوئی وہ رقم بتا دیتا ہے، آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، آپ کو تھوڑے سے پیسے وہ چھوڑتا ہے، تھوڑے سے پیسے آپ بڑھاتے ہیں، اس کی چیز بھی بک جاتی ہے، چلیں اسے نفع تو ملا، کم نفع پہ اس کا گزارا ہو گیا، آپ بھی جو ہیں تھوڑا سا اپنی بات سے جتنا وہ مانگ رہا تھا آپ نے بھی نہیں اتنا دیا، تو یہ بہت اچھی مثال ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ون ون کی سچویشن سے ہر بچے کو اس کے پوٹینشیل کے مطابق پیرنٹس ویلیو کریں تو بھائیوں میں بھی جیلسی کی اور کمپٹیشن کی جو ہے وہ عادتیں شروع سے ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ مجھے ویسے پریکٹیکل لائف میں آ کے بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہی بہن بھائی جو ایک گھر میں بہت زیادہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، جب باپ مرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، کہ ہر بندہ جو ہے وہ بیسٹ چیز اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے اور جو ویلیو میں تھوڑی سی کم ہوتی ہے وہ دوسرے کو دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ اگر وراثت میں ایک چادر بھی ہو تو اس کے 2 حصے کر لو، اللہ کے کوئی اپنی مرضی سے چھوڑ دے، پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے بھی وہی پسند کرو۔ بالکل، اگر ہم کسی کو گفٹ دینے لگیں تو اگر ہم وہ چیز گفٹ خریدنے جائیں کہ جو اگر اگلا بندہ نہیں لیتا تو مجھے بھی استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو میرا خیال ہے گلے شکوے بھی نہ ہوں، لیکن ہم کئی دفعہ گفٹ لینے ہی کسی بندے کو دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں وہ چلو یار گفٹ ایک دینا ہے تو جو بھی ایک سستی مستی سی چیز کوئی یا کوئی ایسے ہی بس جس کی ریپنگ اچھی ہو، ہاں جی، بے شک بعد میں اچھا چلو لے لیتے ہیں، کسی کو گفٹ دے دیں گے، گفٹ دے دیں گے، یا جو چیز ہمیں پسند نہ آ رہی ہو ہم کہتے ہیں چلو یہ اگلے کو دے دیں گے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا ہمیں
پھر وہ اس میں پریکٹیکل لائف میں اسٹیفن کبھی کہتا ہے کہ کئی دفعہ سچویشن کے حساب سے ہونا ہوتا ہے کہ آپ کو ون لوز کی یا لوز ون کی، جیسے کسی رشتے کو بچانے کے لیے، ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے آپ درگزر کرتے ہیں، آپ غلط بات بھی برداشت کر سکتے ہیں، ایک قسم کی لوز سچویشن میں چلے جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. جیسے آپ کو لگے کہ اگر آپ کو اس وقت نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آپ میں بگن ود اینڈ ان دا مائنڈ، اگر آپ کے ریوارڈ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا، اسلام ہمیں عہد دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بری بات کو درگزر کر دیں تو اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں بہت زیادہ اجر ملے گا. تو بہت ساری سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جب آپ کو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کی کوئی بری بات جو ہے وہ اگنور بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا لوز کہ ایک بندہ جو ہے اپنی جیت کا تو سوچتا ہی نہیں، کسی کی جیت کا بھی نہیں سوچتا، تو اس کا تو بالکل دل ہی مڑتا ہے. یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا آنا چاہیے کہ آپ کو ڈور میٹ نہیں بننا چاہیے کہ جو بھی آئے آپ کو رون کے آگے چلا جائے. اور پھر جو بھاگ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیتنا تو ایک نے ہے. ہاں جی، ہم نے ایک ریس میں حصہ لیا، ہم نے ایک کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، ایک گیم کھیل رہے ہیں، ایک زندگی ہے. اس میں اگر ایک کلاس ہے تو اس میں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے فرسٹ یا گولڈ میڈل تو ایک ہی لے گا. جی بالکل. اچھا، لیکن وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے، زی بھی ہو سکتا ہے. اگر پوری کلاس کو یہ پتہ ہو کہ بھئی لینا تو ایک نہیں ہے، تو وہ اس کو شاید وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کا جو مزہ ہے وہ زیادہ آئے. یعنی دوڑ میں دوڑنا جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، منزل پہ پہنچنا شاید اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا ہے. اس میں سے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو اٹس اوکے، لیکن ایک کمپٹیشن کا جو حصہ بننا ضرور چاہیے، لیکن اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ دوسروں کو ہر کسی بھی شارٹ کٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہیں منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جیسے دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، کرکٹ میچ ہے یا فٹ بال میچ ہے، تو اس میں ایک ٹیم جیتے گی ایک ہارے گی. لیکن پریکٹیکل لائف میں، زندگی کی لائف میں ایسا نہیں ہوتا. زندگی کا میچ جو ہے ہمیں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کی ون ون کا خیال رکھنا ہے. ہر بندے کی ضروریات بھی ہیں، خواہشیں بھی ہیں، ایموشن بھی ہیں. تو ایک کامیاب زندگی میں یہی ہے کہ آپ ایک ٹیم میں تو ون اور لوز کی حیثیت ہوگی، لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ جتنے لوگوں کو ساتھ میں لائیں گے، جتنی سب کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے، وہ آپ کو اپنے حصے کی خوشیاں بھی ملتی جائیں گی. جیسے ایک اسکالر نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ 100 لوگ ہوں اور آپ 100 ایک طرح کے غبارے لے لیں اور ان پہ 100 بندوں کا نام لکھ دیں. اگر ہر کوئی اپنا خود سے تلاش کرے گا تو شاید کبھی بھی نہ اسے مل پائے. لیکن اگر 100 بندے ایک ایک غبارہ اٹھا لیں اور جس کا نام اس پہ لکھا ہو اس کو دے کے اپنا ایکسچینج کر لیں تو 2 منٹ میں سب کو ان کا غبارہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ جو زندگی کی دوڑ ہے، جو زندگی کی دوڑ ہے، اس میں آدمی کو دوڑنا تو چاہیے، لیکن اس دوڑ میں یہ نہیں کہ صرف مجھے جیتنا ہے نا. یعنی اگر کوئی دوسرا جیتتا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یعنی بن بن کی صورتحال تو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہے کہ وہ سارے ہی جیت جائیں، مطلب جتنے بھی دوڑنے والے ہیں وہ سارے کے سارے جیت جائیں اور کہا جائے کہ جی اس میں کوئی جیت. لیکن اگر ہم اپنے اس جیت کا یا اس خوشی کا یا اس بڑائی کا معیار یا ڈیفینیشن کو بدل لیں اور اس کو کہ جی جو بھی جیتتا ہے وہ میری ہی جیت ہے، جی بالکل، تو وہ جو ہے میرے خیال میں زیادہ خوشی کا باعث بھی ہو سکے گی. یا جس طرح ایک باپ ہوتا ہے تو اس کے لیے ساری اولاد ایک ہی جیسے ہوتی ہے، جی تو اس میں سے کوئی بھی جیتتا ہے تو وہ اس کے لیے اسی طرح سے خوشی کا باعث ہوتی ہے. تو اگر ہم میں بھی جائے کہ ہماری کلاس میں سے، ہماری یونیورسٹی میں سے، ہمارے ملک میں سے اگر کوئی نام بڑا کہیں ہوتا ہے، کسی کمپٹیشن میں جاتا ہے اور نام کما کے لاتا ہے، تو وہ ہم سب کی خوشی ہونی چاہیے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سب کی جیت کا خیال رکھیں نا تو ہم اپنا نالج، اپنا ایکسپیرینس، اپنی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. ہم اسے اپنے تک محدود نہیں کرتے کیونکہ ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں. اور اب تو ایک یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر آپ نے خود لرن کرنا ہو تو آپ کسی کو ٹیچ کرنا شروع کر دیں. جی یہی بات ہے. تو جب ایک بندہ صرف اپنی چیز کا سوچتا ہے تو وہ پھر تنگ دل بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر نہیں کرتا.
حالانکہ شیئر کرنے سے جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. جی بالکل. وہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال میں اپنی کلاس میں کبھی کبھی دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ایپل جو ہے وہ آپ کے پاس ہو اور ایک ایپل میرے پاس ہو, آپ اپنا ایپل مجھے دے دیں اور میں اپنا آپ کو دے دوں, تو ایک مٹیریل تھنگ کو ہم نے ایکسچینج کیا تو دونوں کے پاس ایک ایک ایپل ہی رہے گا. جبکہ اگر ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہو اور ایک آئیڈیا میرے پاس ہو اور ہم ایکسچینج آف آئیڈیاز کریں تو ہم دونوں کے پاس دو دو آئیڈیاز ہوں گے, کہ ہم آئیڈیاز کو جب شیئر کرتے ہیں یا ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں تو اس میں وہ انہینس ہوتا ہے, وہ زیادہ ہوتا ہے, جبکہ میٹیریل تھنگز جو ہیں وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں. جی بالکل. اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے ون ون میں کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگنے میں جو ہے نا وہ پہل کریں اور شرمندگی محسوس نہ کریں. معافی مانگنے کا ہماری سوسائٹی میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. انا بیچ میں آ جاتی ہے, میں کیوں معافی مانگوں, میں کوئی اس سے کم ہوں. حالانکہ اس میں وہ بندہ بڑا ہے جو آگے بڑھ کے معافی مانگ لیتا ہے. اور اسی طرح شکریہ بھی نہیں ہے. مطلب گھر میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہم کسی کو شکریہ یا تھینک یو یا یہ بھی لفظ جو ہے, یعنی سوری کا لفظ بھی اور تھینک یو کا لفظ دونوں جو ہیں اگر ہم استعمال کریں اپنی زندگی میں تو شاید زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. زندگی زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے, ہمیں خود بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر ہم کسی سے کوئی ہمارے سے ہمیں تھینک یو بولے کہ جی آپ کا شکریہ, مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگی, آپ نے میرے ساتھ احسان کیا, تو ہمیں وہ شخص بہت عرصے تک یاد رہتا ہے کہ دیکھو اس نے تو میری چھوٹی سی بات پہ میرا شکریہ ادا کر دیا. اور اگر ہمارے سے کوئی غلطی کی معافی مانگ لے تو ہم خود شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ بھی ایسی کون سی بات, لیکن خود ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہاں جی. لیکن یہ ہمیں ضرور جو میں جب باہر گئی تھی تو مجھے ان کی سب سے بڑی اچھی بات لگتی تھی کہ ہر بات پہ ایکسکیوز می, سوری, پلیز. لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ سنتے ہوئے کان جو ہیں وہ ترس جاتے ہیں. وہ میں شاید اس ریلیونٹ اتنی بات نہ ہو کہ ہم جب اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں نا جی, وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ بیلٹ باندھ لیجیے اور یہ کر لیجیے. اور اسی طرح سے خبردار یہ ون وے ہے, خبردار جی خبردار. الگ ایک دفعہ سوچا تھا کہ اس خبردار کو پلیز سے بدلا جا سکتا ہے. جی بالکل ہے نا, پلیز آپ اپنی بیلٹ باندھ لیجئے, پلیز آپ یہ کر لیجئے, برائے مہربانی یہ کر لیجئے, برائے مہربانی. تو اس کو ایک اچھے لفظوں سے اس آرڈرز اور انسٹرکشنز اور احکامات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. گوگل جیسا بڑا ادارہ جو ہے وہ آپ کو جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پلیز پٹ یور نیم ہیئر, پلیز یہ کرو, پلیز یہ کرو. ہر جگہ پلیز لکھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ برائے مہربانی والا تصور جو ہے وہ ہے ہی نہیں. ہم آرڈر دیتے ہیں, خبردار ہیلمٹ پہن لے, خبردار آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے خوش آمدید, آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مجھے آپ کے اس بات سے ایک حدیث یاد آئی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں نرمی نہ ہو تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے. اللہ اکبر. تو آپ اگر ہم یہ الفاظ کہنا شروع کر دیں, بے شک اوپر دل سے ہی کہیں, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رویوں میں بھی جو ہے نا پتھر بھی کہتا ہے ڈر کے تو وہ گر پڑتے ہیں, تو اللہ کرے گا کہ ہمارا دل جو ہے وہ بھی موم ہو جائے. ہاں جی. بہت شکریہ جی. گفتگو ہے, اگر ہوا تو ہم اس کو اگلے پروگرام میں کو جاری رکھیں گے اور پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ تھی محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.